اسجدوا سجدہ کرو لآدم آدم کو، فسجدوا الا ابلیس تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں کروایا؟ اس لیے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے وسعت علم کی دولت سے نوازا، اور فرشتوں نے اپنی عاجزی کا اعتراف کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو۔ اب سجدے کا ایک لغوی معنی ہے اور ایک سجدے کا شریعت میں معنی ہے، شرعی معنی ہے۔ سجدے کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے تذلل اور خضوع، یعنی دل کی کیفیت کا نام، اور شریعت میں اس کا معنی ہے وضع الجبہۃ علی الارض، یعنی اپنی پیشانی کا زمین پر لگا دینا، اور یہ انتہائی عجز و انکساری ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ اب بعض علماء کے نزدیک یہاں سجدہ کا لغوی معنی مراد ہے کہ فرشتوں کو ادب و احترام کرنے کا حکم دیا گیا۔ سجدے کا لغوی معنی مراد کیا ہے بعض علماء نے کہ فرشتوں کو آدم علیہ السلام کا ادب اور احترام کرنے کا حکم دیا گیا، ان کے مقام کی وجہ سے، ان کے شان کی وجہ سے، جو اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو عزت، عظمت، شان اور مقام عطا فرمائے۔ لیکن جو زیادہ علماء ہیں، جمہور علماء کے نزدیک شرعی معنی مراد ہے، یعنی فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے پیشانی رکھ دیں۔ فرشتوں کو یہ حکم دیا۔ جمہور علماء کے نزدیک شرعی معنی مراد ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے اپنی پیشانی رکھ دیں۔ اب اس سجدے کی دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ پیشانی جھکانے والا یہ اعتقاد کرے کہ جس کے سامنے میں پیشانی جھکا رہا ہوں وہ خدا ہے، تو یہ عبادت ہے اور یہ خاص ہے اسی وحدہ لا شریک کے لیے، اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہے، اس کے علاوہ سجدہ عبادت کسی کو بھی جائز نہیں ہے۔ اور کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت کبھی بھی کسی نبی کی شریعت میں جائز نہیں، بلکہ انبیاء کی بعثت کا مقصد اولین تھا ہی یہی کہ وہ انسانوں کو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم دیں اور دوسروں کی عبادت سے منع کریں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جس کے سامنے سجدہ کیا جا رہا ہے اس کی عزت و احترام کے لیے ہو، عبادت کے لیے نہ ہو، تو اس کو سجدہ تحیہ کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ سجدہ تحیہ۔ یہ پہلے انبیاء کرام کی شریعتوں میں جائز تھا، لیکن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرما دیا ہے، تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ سجدہ کسی کو عبادت سمجھ کر کیا جا رہا ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی بندہ کسی کو خدا سمجھنے لگ جائے۔ آدم علیہ السلام کے لیے وہ سجدہ خاص تھا، اور وہ بھی عبادت کا سجدہ نہیں تھا بلکہ ان کے ادب اور احترام کے لیے تھا، اور اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو خود حکم فرمایا تھا کہ اے فرشتوں میرے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ یہ عزت و سرفرازی جو آدم علیہ السلام کو نصیب ہوئی اس وجہ سے تھی کہ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو علم کی دولت سے مالا مال فرمایا، اور ان کی خاصیات اور ان کے اثرات کا علم۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھیں اب کہ جس امت
کہ آسمانی کتاب میں آدم علیہ السلام کی برتری اور افضلیت کا راز یہ بتایا گیا ہو کہ وہ کائنات کے اسرار سربستہ سے